एक ऐसा शख्स जिसने अपनी माँ की याद में एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसमें एक तहकीक के मुताबिक अब तक 68 अरब रुपए की डोनेशंस के साथ लाखों इंसानों का इलाज हुआ। एक क्रिकेटर होने के साथ साथ वो एक सियासतदान, एक राइटर और इंग्लैंड की ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने सियासतदानों में शामिल हैं जिन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की। 22 साल की एक तवील जद्दोजहद के बाद वो सन 2018 में पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ैमिली हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। इमरान खान के आबाओ अजदाद कौन थे और इनकी नस्ल किस नबी के ज़माना में जा मिलती है। इनके बाप दादा में किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे। इनके कबीले के लोग बरे सग़ीर में कब आए और इससे पहले ये लोग कहाँ बसते थे। बरे सग़ीर के लोधी, खिलजी और शेर शाह सूरी से इमरान खान के आबाओ अजदाद का क्या ताल्लुक़ था। मैं हूँ जमालदीन अंसारी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें बनी इसराइल के इसराइली सल्तनत में जाना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल बहुत सी मुश्किलात से दो चार थे। इनके सबसे बड़े दुश्मन जालूत ने इनके इलाके तबाह कर दिए और इनको अपने ही घरों से निकाल कर बच्चों और औरतों को अगवा कर लिया और इनकी मईशत मलिया मेट कर दी। इस सबसे तंग आकर उन्होंने उस वक्त के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे बादशाह का मुतालबा किया जो इनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ इनकी रहनुमाई कर सके। चुनांचे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के हुक्म से तालूत नामी एक शख्स को इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया गया, जो कि बनी इसराइल के कबीले बेंजामिन से ताल्लुक़ रखता था। दोस्तों, इमरान खान और तमाम अफ़गान कबीलों का शजरा बनी इसराइल के इसी बादशाह यानी तालूत से जा मिलता है। लेकिन तालूत तो एक आम सा किसान था और बनी इसराइल के दौलतमंदों में भी इसका शुमार ना होता था। तो बनी इसराइल ने इन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से दिखाए गए मोजज़ात से उन्होंने आखिर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। चुनांचे तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़तह दिलवाई। जालूत को बनी इसराइल की फ़ौज में से एक दाऊद नामी शख्स ने कत्ल किया, जो मुस्तक़बिल में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के अगले बादशाह बने। दोस्तों, तालूत के दो बेटे थे। पख्तूनों की नस्ल इनके बड़े बेटे अरमिया से जा मिलती है। कहा जाता है कि अरमिया की परवरिश खुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और वो बनी इसराइल की फ़ौज के आला ओहदों पर भी फाइज रहे और तमाम ज़िंदगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले नबी और बादशाह बने तो उन्होंने अरमिया के बेटे अफ़गाना को अपने ज़ेरे कंट्रोल जिन्नों और दियों की फ़ौजों का सरबराह बना दिया। इसके साथ साथ अफ़गाना बनी इसराइल की फ़ौजों के कमांडर इन चीफ भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने वज़रा के साथ, जिनमें अफ़गाना भी शामिल थे, एक सफ़र पर निकले। ये लोग जब मौजूदा दौर के पेशावर, तनहार और काबिल के दरमियानी इलाकों पर पहुँचे तो इलाके की खूबसूरती और आबो हवा से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और कुछ देर यहाँ रुक गए, जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए पत्थरों का एक आरजी सा तख्त बनाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर कुछ देर बैठे और लुत्फ़ अंदोज़ हुए। आज कल इस जगह को तख्ते सुलेमानी कहा जाता है, जो पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के करीब है। तख्ते सुलेमान के आसपास का सारा इलाका अफ़गाना को अनायत कर दिया गया। दोस्तों, स्कॉलर्स लिखते हैं कि इन्हें तख्ते सुलेमान के आसपास ही दफनाया गया। अफ़गाना की वफ़ात के बाद इस जगह इसकी औलाद नस्ल दर नस्ल हुकूमत करती रही और मुख्तलिफ़ कबीलों में तकसीम भी होती रही। चुनांचे इनकी औलाद में जो सबसे अहम शख्सियत थी वो इनसे 35 नस्लें आगे अब्दुल रशीद थे। इनको आजकल के दौर के तमाम पश्तूनों का जद अमजद भी माना जाता है। दोस्तों, इनके दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने कुल कायनात को अपनी बुनियादों तक हिला दिया। अल्लाह के आखिरी नबी और अजीम तरीन नबी के आने की खबरें पूरे अरबो अजम में गूंज रही थी। चुनांचे कैस इनके दीदार और मक्का की ज़ियारत की गर्ज से अपने कुछ लोगों के साथ हिजाज़ की तरफ निकले।
انہوں نے اپنے آبا حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کعبہ کا طواف کیا، جس کے بعد وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی، جو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قیس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطان کا لقب دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام لانے پر قائل کر لیا۔ دوستو، قیس کے بیٹے نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں کوہ سلیمان، تخت سلیمان کے قریب ہی دفن کیا، جہاں ان کے دادا افغانہ بھی دفن تھے۔ قیس کے سب سے بڑے بیٹے سربند تھے اور یہ پشتونوں کے 6 مشہور قبیلوں کے جد مانے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے درانی کی نسل سے احمد شاہ درانی نے برِ صغیر کی درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح قیس کے تیسرے اور چوتھے بیٹے سے بھی پختونوں کے کئی قبیلے نکلے۔ دوستو، جہاں تک عمران خان کے نیازی قبیلے کی بات ہے تو قیس کے دوسرے بیٹے شیخ بیت سے چلتی ہے، جن کی بیٹی بی بی ماتوں کی شادی شاہ حسین غوری سے ہوئی، جو سوانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ موجودہ افغانستان کے غور کے علاقے میں بستے تھے اور کچھ اسکالرز یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاجر تھے جو موجودہ ایران سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے۔ دوستو، شہاب الدین غوری سلطنت اور شیر شاہ سوری کی سوری سلطنت کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ بی بی ماتوں اور شاہ حسین کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سروانی قبیلے کی بنیاد تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے برِ صغیر کی لودھی اور خلجی سلطنت کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بی بی ماتوں کے سب سے بڑے اور ہمارے ٹاپک کے لیے اہم بیٹے لودھی تھے، جن کے 3 بیٹے نیازی، شیانی اور توتانی تھے۔ نیازی اور اس کے قبیلے کے لوگ افغانستان میں غزنوی کے علاقے میں بستے تھے اور یہ لوگ کافی جنگجو تھے اور غزنوی سلطنت پر چھوٹے موٹے حملے بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو مارکہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سن 1221 میں جلال الدین خوارزم شاہ اور ترکوں کی اس اتحادی فوج میں شامل تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی، اور اس کے علاوہ 14ویں صدی میں اس قبیلے کے لوگ امیر تیمور کی اس فوج کا بھی حصہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوستو، نیازی کے 3 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے چھوٹے بیٹے بھائی سے جا ملتا ہے۔ 15ویں صدی میں ہندوستان آنے کے بعد نیازیوں کی ایک بڑی تعداد لودھی سلطنت یعنی بہلول لودھی کی اس فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئی، لیکن لودھی دور حکومت میں انہیں کوئی زیادہ عہدے عنایت نہ کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس شیر شاہ سوری کے دور میں نیازیوں کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ ہیبت خان نیازی، جن کا ذکر عمران خان بھی کئی موقعوں پر کر چکے ہیں، سوری سلطنت میں پنجاب کے گورنر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوری سلطنت کے لیے کشمیر، سندھ اور ملتان کے علاقے بھی فتح کیے، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے انہیں عظام ہمایوں کا لقب دیا۔ دوستو، برِ صغیر سے افغانستان کے زوال کے بعد نیازی مغلیہ سلطنت کے ماتحت ہو گئے اور مغلیہ دور حکومت میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ہیبت خان سے چند نسلیں آگے عظیم خان نیازی آتے ہیں، جو کہ عمران خان کے دادا اور پیشے کے لحاظ سے ایک مشہور ڈاکٹر تھے۔ عظیم اللہ خان نیازی کے 4 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے بڑے بیٹے اکرام اللہ خان سے چلتا ہے، جو کہ ایک سول انجینئر تھے اور جنہوں نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم امپیریل کالج آف لندن سے حاصل کی۔ اکرام اللہ خان نیازی نے برقی قبیلے کی لڑکی شوکت خانم سے شادی کی۔ برقی قبیلے کے بارے میں تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے اور سلطان محمود غزنوی کی برِ صغیر پر حملہ آور ہونے والی فوج کا حصہ تھے، اور اس جنگ کے بعد یہ لوگ یہیں رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شوکت خانم موجودہ جلندھر میں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی شخصیت پر ان کی ماں کا گہرا اثر تھا، لیکن شوکت خانم سن 1985 میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی ماں کو کینسر کی حالت میں دیکھنا اور پھر اسی وجہ سے تڑپتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھنا پاکستان کے پہلے کینسر ہسپتال کی بنیاد بنا، جہاں آج بھی بلینز کی ڈونیشن سے لاکھوں کینسر مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اکرام اللہ خان نیازی کے شوکت خانم سے کل 5 بچے ہیں، جن میں 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔
دوستو سن 1995 میں پیرس میں ہونے والی ایک روایتی پاکستانی تقریب میں انگلینڈ کے بلینئر کی بیٹی جمائمہ سے عمران خان کی شادی ہوئی۔ جمائمہ انگلینڈ کے ایک بلینئر سر جیمز گولڈ سمتھ کی سب سے بڑی بیٹی ہے، جو کہ ایک جرمن جوئش خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عمران خان سے شادی سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس شادی کو اس وقت کے لوگوں نے ویڈنگ آف دا سینچری کا نام دیا، لیکن دوستو عمران خان نے شادی کو کافی ٹف قرار دیا، جس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس شادی کی شرائط کے مطابق عمران خان سال کے 4 مہینے انگلینڈ میں رہیں گے، جو کہ ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ جمائمہ کی پوری کوشش کرنے کے باوجود پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں 9 سال بعد یعنی سن 2004 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ جمائمہ سے عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں، جو اپنی والدہ کے ساتھ لندن میں ہی رہتے ہیں۔ سن 2015 میں عمران خان نے ایک برطانوی ٹی وی اینکر ریحام خان سے شادی کی، لیکن یہ شادی بھی محض 9 مہینے بعد ڈائیورس پر ختم ہوئی۔ ان سے عمران خان کی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ عمران خان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی، جو کہ شادی سے پہلے ہی عمران خان کی روحانی سرپرست بھی سمجھی جاتی تھی، جن سے وہ اسپریچول یا روحانی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ ان سے بھی عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاہم بشرا بی بی کے پہلے شوہر کے ساتھ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو دوستو یہ تھا عمران خان کا خاندان یا فیملی ہسٹری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میک شور کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔